إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله جل وعلا في محكم تنزيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. میرے دینی بھائیوں، روزی کی تلاش میں ہر کوئی سرگرداں ہے، ہر چند کے روزی مقسوم ہے، اللہ نے روزی تقسیم کر دی ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہر شخص کی روزی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ روزی کی تلاش کرے۔ اللہ کہتا ہے: فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ۔ زمین کے اندر بھاگو دوڑو، زمین کے مختلف حصوں میں جاؤ، گھومو، روزی کی تلاش کرو۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ حلال طریقے سے روزی کمائی کہ حرام طریقے سے روزی کمائی، پھر اگر روزی ملی تو اس کو کہاں خرچ کیا، عملوں کے متعلق اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ لو جمعہ کی تو زمین میں پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ روزی کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، جہاں رہو وہیں یاد کرو اللہ تعالیٰ کو۔ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، دکان پر رہو، مکان میں رہو، بازار میں رہو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ مگر روزی کی تلاش میں لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جب روزی مقدر اللہ نے کر ہی دی ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے، بھاگ دوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ پر توکل کر رہے ہیں۔ یہ توکل کا بالکل غلط فائدہ ہے۔ توکل کہتے ہیں جائز اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے نتیجے کو اللہ کے سپرد۔ اسباب کو چھوڑ کر کے توکل نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے عالم اسباب بنائی ہے۔ بال بچہ ہونے کے لیے آدمی شادی کرتا ہے، شادی کر کے بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ اس کو صاحب اولاد بناوے گا۔ کوئی اللہ پر بھروسہ کرے اور کہے کہ نہیں ہمارا اللہ پر بھروسہ، شادی ہی نہ کرے، بیوی کے پاس جائے ہی نہیں، اولاد کہاں سے ملے گی؟ تو کچھ لوگ توکل کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے دیے ہوئے پر گزارا کرتے ہیں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کمانے کے نام پر اتنی بے اعتدالی کرتے ہیں کہ ساری حدوں کو پار کر جاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھا بیٹھتے ہیں۔ کیسے بھی مال آنا چاہیے، بس چاہے سودی کاروبار کریں، رشوت لیں، کسی کو دھوکہ فریب کریں، کسی کو چیٹ کریں، مال آنا چاہیے۔ حلال سے آیا کہ حرام سے آیا اس کی پرواہ نہیں، بس مال آنا چاہیے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم حلال کھائیں۔ یا ایھا الناس کلوا من الطیبات یا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ حلال طریقے سے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ کلوا من الطیبات، اللہ نے انبیاء اور رسول کو فرمایا: یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پاکیزہ روزی کھاؤ یعنی حلال کھاؤ، اور حلال بھی ایسی روزی جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، یعنی بدبودار کھانا مت کھاؤ، سمجھا کہ نہیں، خراب کھانا مت کھاؤ جو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ۔ طیب کا یہ بھی مطلب ہوا، پاکیزہ کا مطلب حلال ہونا چاہیے، اور حلال ہونے کے بعد بھی اس حالت میں اس کو کھاؤ کہ تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔
تو پاکیزہ روزی تلاشنی چاہیے اور اس کے لیے کسب کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، حلال تجارت کرنی چاہیے، یا جس کے پاس زراعت ہے زراعت کرے، اگر معلم ہے تو اپنی ڈیوٹی کو امانتداری کے ساتھ انجام کرے تاکہ اس کی روزی حلال ہو، جو جس کام کا مکلف ہے، جس عہدے پر ہے، اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرے، روزی روٹی کمانے کا جو جائز ذریعہ ہے، جو سبب ہے، اختیار کرو، لیکن سارا فوکس صرف مادی اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دینی اور روحانی اسباب بھی اختیار کرو، کسب رزق کے جو اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کرو۔ صرف یہ سمجھو گے کہ دکان لے کر کے لاکھوں روپے کی بیٹھ گئے روزی آوے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی دکان فیل ہو جاتی اور بڑھیا بستر ان کو سمیٹنا پڑتا ہے۔ تو آپ ظاہری اسباب جو ہیں پیسے کمانے کے، تجارت کرنے کے، روزی روٹی کمانے کے، وہ آپ ضرور اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی اور روحانی اسباب بھی اختیار کریں۔ وہ اسباب بہت سے ہیں، چند اسباب کا آپ کے سامنے انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں ذکر کروں گا۔ بنیادی سببوں میں سے، حصول رزق کے بنیادی سببوں میں سے جو شرعی اور دینی سبب ہے، اس میں بنیادی سبب یہ ہے کہ آدمی استغفار کو لازم پکڑے۔ استغفار بولے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر فرمایا، یعنی انہوں نے جو اپنی قوم کو کہا تھا، اس بیان کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام کے ذریعے فرما رہا ہے۔ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے کیے کرائے کی معافی چاہو، اپنے گناہوں سے تائب ہو، نیکی کی راہ پہ لگو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ سچی توبہ کرو گے، گناہوں سے مغفرت چاہو گے، اللہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ استغفار جہاں مغفرت ذنوب کا ذریعہ ہوگا، روزی کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش اللہ تعالیٰ برسائے گا۔ جب تم کو پانی کی ضرورت ہوگی، تمہارے کھیتوں اور باغات کو اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق پانی دے گا، نہ سیلاب کی تباہی آئے گی، نہ قحط سالی ہوگی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ تعالیٰ خوب اضافہ فرمائے گا تمہارے مال میں اور تمہارے بیٹوں میں، باغات دے گا، نہروں میں ہمیشہ پانی رہے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے ابو صبیح کے حوالے سے کہ ایک آدمی مشہور تابعی، عابد و زاہد، امام بزرگ عالم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے قحط سالی کی شکایت کی کہ حضرت قحط سالی ہے، بارش اپنے وقت سے تاخیر ہو رہی ہے، بارش کی دعا کر دیجیے یا کوئی علاج بتائیے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار پڑھو، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ جناب بہت فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہا ہوں، بڑی تنگی ہے، بڑی اسرت کی زندگی چل رہی ہے، کچھ علاج بتائیے، نسخہ بتائیے کہ روزی ملے۔ تو کہا کہ استغفار کرو، بکثرت استغفار کرو، اس کو بھی یہی نسخہ بتایا۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور اولاد نہیں، بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹیوں کا باپ تو ہوں لیکن بیٹا نہیں ہے، کوئی طریقہ بتائیے کہ جس سے اولاد نرینہ ہو۔ اس کو بھی کہا کہ استغفار پڑھو۔ تو ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ کے پاس تو کئی لوگ آئے اور اپنی اپنی ضرورتیں لوگوں نے پیش کی، اور سب کا علاج اور کئی بیماریوں کا علاج آپ نے ایک ہی بتایا، استغفار۔ تو کہا حضرت حسن بصری نے کہ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سورہ نوح کو پڑھو اور یہی آیتیں تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گناہوں کو بخش دے گا، موسلا دھار بارش برسائے گا، قحط سالی دور ہو جائے گی، اموال بھی عطا فرمائے گا اور بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وان استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ایک حدیث ہے جس کی سند میں ضعف ہے، من لزم الاستغفار جعلہ اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب یا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ چونکہ مفہوم اور معنی آیات اور حدیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ ضعیف روایت معنی کی تائید اور تاکید کے لیے پیش کرتے ہیں کہ کہا کہ جو استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دیتا ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور ہر ہم و غم کو اللہ دور کر دیتا ہے، ہر طرح کی فکر کو دور کر دیتا ہے، اور روزی ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے روزی ملنے کا گمان نہ ہو، سان و گمان کے بغیر روزی عطا فرماتا ہے۔ تو کثرت سے استغفار پڑھیے۔ اب استغفار کا یہ مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، یہی تو استغفار ہے، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لیکن معنی کو سمجھیے نہ، کہہ تو رہے ہیں استغفر اللہ لیکن پاپ کریے رہیں،
جس گناہ کے لیے آپ اللہ سے معافی چاہتے ہیں وہ گناہ آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں. آپ کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، لیکن وہ گناہ جاری ہے. جو واجب ترک کر رہے ہیں وہ واجب اب بھی آپ ترک کر ہی رہے ہیں. تو صرف اگر زبان سے استغفار کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کا دل آپ کی زبان کی تائید کرے، آپ ریئلائز کریں کہ آپ غلطی کر چکے ہیں، اس کے لیے آپ اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں. اب اس گناہ کی راہ چھوڑنی ہے، آپ کو نیکی کی راہ پہ لگنا ہے. یہ ہے استغفار کا مطلب، اور یہ ہے توبہ کا مطلب. تو انشاءاللہ جب آپ اس طرح کیا کریں گے تو اللہ کا فضل دیکھیں گے. بھئی بہت دعا کرتے ہیں یار، بہت استغفار کرتے ہیں، لیکن روزی میں کوئی کشادگی نہیں ہو رہی ہے، تنگی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ کر تو رہے ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں بھی ہوں گی. ان رکاوٹوں کو دور کیجیے. صرف زبان سے استغفار کر رہے ہیں یا دل سے بھی استغفار کر رہے ہیں؟ دوسرا ایک اہم سبب اسی کے ساتھ لگا ہوا، تقویٰ. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیجیے، یعنی حکموں کو بجا لائیے. جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے رک جائیے. اسی کا نام ہے تقویٰ. جو جتنا بڑا عبادت گزار ہے کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے واجبات کو اور مستحبات کو ادا کرتا ہے اور حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے، وہ اتنا بڑا متقی. کچھ لوگ ہم میں ہیں کہ واجبات کو تو ادا کر رہے ہیں اور حرام سے بچ رہے ہیں، لیکن مستحب چیزیں چھوٹ رہی ہیں، کچھ مکروہ چیزیں کر رہی ہیں. یہ بیچ کے لوگ ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب سے نچلی کیٹیگری میں ہیں کہ واجب بھی کچھ ان سے چھوٹ رہا ہے اور کچھ حرام بھی کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ ظالم ہیں، اس کو قرآن نے کہا ظالم. اور جو لوگ واجبات و فرائض کو ادا کر رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، لیکن مکروہات کا ارتکاب کر رہے ہیں، مستحبات چھوڑ رہے ہیں، یہ مقتصد ہیں، درمیانی لوگ ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. جو واجبات کے ساتھ مستحبات اور حرام کے ساتھ مکروہات سے پرہیز کرتے ہیں وہ سابقون بالخیرات، وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے. بہرحال تقویٰ کی کیٹیگری ہے، اور ولی اللہ تعالیٰ کا وہی ہے جو ایمان اور تقویٰ والا ہے. پیدائشی ولی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرے. جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا، جتنی زیادہ عمل کی آبیاری کرے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ کا متقی بندہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اوامر کو بجا لاتا ہے، منہیات سے ممنوعات سے اجتناب کرتا ہے، يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دیکھیں وہی مضمون، اس کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے روزی ملنے کی امید نہیں ہوتی. تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیجئے نا. دیکھیے کیسے روزی آتی ہے. ٹھیک اسی مضمون کو رب العالمین نے سورہ آل اعراف آیت نمبر 96 میں ذکر کیا ہے، جس کو میں نے خطبے کی آیت کے طور پر پڑھا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر آبادیوں میں رہنے والے لوگ، بستی میں، شہر میں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ، انسانی آبادی میں رہنے والے لوگ آمنوا، اللہ پر ایمان لاتے جیسا ایمان لانے کا حق ہے، واتقوا، اور اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرتے. ایمان کے ساتھ عمل بھی ہوتا، اور عمل دو چیز کا نام ہے، واجبات کو ادا کرنے کا اور حرام کو چھوڑنے کا. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے خزانے کھول دیتے. یعنی آسمان سے روزی اترتی کیسے؟ بارش کی شکل میں. اور زمین سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غلے اگاتا، پھل اگاتا، زمین سے معدنیات پیدا کرتا. یہی ہے زمین سے روزی ملنے کا طریقہ، کہ غلے اور پھل فروٹ اگے. اور آسمان سے روزی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے. اور روزی دینے والا کہاں ہے؟ آسمان میں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ نے کہا آسمان میں تمہاری روزی، یعنی اللہ کے پاس روزی ہے. جو ساتوں آسمان کے اوپر، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، جو اپنی ساری مخلوقات سے بلند ہے، جس کی ذات سب سے بلند، جس کی شان سب سے بلند، جس کے اوصاف سب سے بلند، جو قہر اور غلبے والا ہے، اقتدار والا ہے، اور اس کی ذات بھی سب سے بلند ہے، اس اللہ کے پاس سب کی روزی ہے. اور دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ روزی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو مومن کو بھی ملتی ہے، دنیا میں کافر کو بھی ملتی ہے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا، جب اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم دنیا انسانیت کا آپ کو امام بناتے ہیں، تو انہوں نے کہا ومن ذریتی، ہمارے بال بچے کو. کہا نہ، ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، دینی عہدہ نہیں ملتا، لیکن ہاں دنیا کے اعتبار سے مال و اولاد ہم سب کو دیں گے. چند روزہ دنیا ہے. تو روزی مومن کو بھی ملتی ہے دنیا میں، کافر کو بھی ملتی ہے، عبادت گزار کو بھی ملتی ہے، فاسق کو بھی ملتی ہے، عقل مند کو بھی ملتی ہے، بے وقوف کو بھی ملتی ہے، پڑھے لکھے کو بھی ملتی ہے، جاہل کو بھی ملتی ہے. بلکہ اگر دیکھیے گا تو کہیں نہ کہیں کوئی مالدار آپ کو بہت بڑا جاہل ملے گا، جس کے پاس گننے اور لکھنے کا طریقہ نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں، لیکن دولت کی ریل پہ ہے. یہ دنیا ہے، چند روزہ دنیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو
فرماتا ہے سورہ زخرف میں کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کافر ہو جائے گا تو ہم کافر کے گھروں کی چھتوں کو سونے کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کی سیڑھیوں کو، دیواروں کو چھت کی سونے کی بنا دیتے، اور ان کی کرسی کو، ان کے تختوں کو، ان کی پلنگ مسہریوں کو ہم سونے کا اور چاندی کا کر دیتے، تو سب یہ کہے گا کہ نہ ہم یہاں نہیں، مسلمان نہیں رہیں گے، ہم کافر ہو جائیں گے۔ اگر اس بات کا ڈر نہیں ہوتا تو ہم ایسا بھی کر کے دکھا دیتے۔ دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ جانوروں کو بھی ملتا ہے، بہائم کو، چوپایوں کو ملتا ہے، پرندوں کو ملتا ہے، درندوں کو روزی ملتی ہے، مچھلیوں کو پانی کی تہ آب کے اندر، ندی پوکھر تالاب کے اندر، سمندر کے اندر مچھلیاں جو تہ میں رہتی ہیں ان کو بھی اللہ روزی پہنچاتا ہے۔ جس کو جتنی روزی ملنی ہے وہ مل کے رہے گی، کوئی آدمی کبھی نہیں مرے گا۔ لن تموت نفس الا وتستكمل رزقها، جب تک اپنی روزی مکمل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی موت بھی نہیں آ سکتی۔ تو یہ بات تو بالکل طے ہے، لیکن اس کے لیے حلال حرام کی تمیز آپ اٹھائے بیٹھے، یہ کیوں؟ تقوی اختیار کیجیے اللہ کا، پھر دیکھیے کیسے روزی کا دروازہ آپ پر کھلتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، کاروبار میں لگے ہوئے، مشغول ہیں آپ، دکان نہیں بند کرتے، گراہک دو آ رہے تو چلو نماز مؤخر ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگر اذان ہو جائے نماز کے لیے نکلو، دکان بند کرو، کوئی بچہ ہے تو اس کو وہاں رکھو، نہیں تو نکلو نماز پڑھو، دیکھو گے اللہ رب العالمین اتنی روزی دے گا کہ تم حساب نہ کر سکو گے۔ لیکن بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، دکان کھول لیا سمجھا کہ دکان آئے گی۔ اگر گراہک کوئی واپس گیا نماز کے لیے، ہم جا رہے ہیں دکان بند کر کے، شٹر گرا کر کے، تو ہے کہ ارے گراہک سامنے بیٹھا ہے، کھڑا ہے، اگر یہ چلا جائے گا تو پھر نہ آئے گا۔ اللہ روزی دے گا جس کے لیے تم نے دکان بند کیا۔ بہرحال اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، دیکھیے روزی کا دروازہ کیسے کھلتا ہے۔ ایک اور بنیادی سبب روزی ملنے کا یہ ہے کہ آدمی صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا پاس اور لحاظ کرے، ان کی دعائیں لیں۔ ہمارے مامیال میں، ہمارے دادا کے رشتے میں، باپ کے رشتے میں جو چاچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، نالی علی جو رشتہ دار ہیں، ان میں کون غریب ہے، کون محتاج، کون مسکین ہے، سسرالی رشتے میں کون محتاج مسکین ہے۔ اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کیجیے۔ اگر وہ آپ کی مدد کے محتاج ہیں، دعا کے محتاج ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اگر وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، دوا علاج کے لیے مر رہے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا، جائیے ان سے ملاقات کیجیے، ان کو دوا علاج کا پیسہ دیجیے، ان کی دعائیں دیجیے، صلہ رحمی کیجیے، اللہ تعالیٰ روزی میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی روزی میں کشادگی کرے، برکت عطا فرمائے، مال و دولت کی اللہ تعالیٰ ریل پیل کر دے، اور اس کا ذکر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اچھا ذکر باقی رکھے، تو اس کو چاہیے کہ فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتے کو جوڑے، رشتہ داروں کی مدد کرے، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جائے، کچھ ہدیہ تحفہ لے کر جائے، اور اگر آپ کی مساعدت کے محتاج ہو تو ان کی مساعدت کی۔ یہ بھی روزی کے بڑھنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ فرصت کہاں ہے ہم کو اور آپ کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی، جانے کی؟ ٹیلی فون نہیں کرتے، مہینوں مہینہ ہو جاتا کہ جائے کہ ان محتاجوں کی آپ مدد کریں۔ روزی آپ تو حاصل کر رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے۔ جو اسباب اللہ نے مقرر کی ہیں وہ اسباب ہمارے اور آپ کے اندر سے رخصت ہے۔ اسی طریقے سے روزی کے اضافے کے سببوں میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہو آدمی کا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ توکل کا غلط معنی سمجھتے کہ کاروبار نہیں کرتے، کھیتی پتھاری نہیں کرتے، کھیت میں جنگل جھاڑ اگا ہوا ہے، دکان نہیں کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں گھر پر، کوئی کام نہیں کر رہے، دوسرے کی روزی پر، دوسرے کے عطیے پر، دوسرے کی سخاوت پر گویا کہ اعتماد کر رہے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، خود نہیں کما رہے، اپاہج بنے بیٹھے۔ ہرگز توکل کا یہ مطلب نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ جائز اسباب اختیار کیجئے، پاؤں ہاتھ ماریے، روزی روٹی کے لیے کوشش کیجئے، دکان جا کر کے کھولیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے کہ اللہ نے جتنا ہمارے مقدر میں روزی کیا وہ روزی آ کے رہے گی۔ کسی کی دکان بغل میں خوب چل رہی ہے، آپ کی کب چل رہی ہے؟ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کے اندر دل میں حسد نہیں آنا چاہیے، آپ صبر کیجئے، اللہ سے کہیے اللہ ہم کو روزی دے، دیکھیے گا کہ گراہک آپ کے پاس بھی آئے گا۔ پورے طریقے سے اعتماد کیجئے نا، اللہ پر بھروسہ کیجئے نا۔ وہ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ہی اس کو کافی ہے، اللہ ہی اس کو کافی ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہے اس کے لیے کیا کمی رہ جائے گی؟ حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب سے، ترمذی میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔
کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، سبب اختیار کرو روزی روٹی کا، جیسے میں نے کہا ہاتھ پر مارو، یہاں سے جو کمائی حلال طریقے سے آ سکتی ہے وہ کرو، بھروسہ اللہ پر رکھو کہ رزاق وہ ہے، وہ روزی ہم کو دے گا، جو ہمارے مقدر کی ہے روزی وہ ہم تک آئے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسے تم کو روزی دے گا جس طرح وہ چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ دیکھتے نہیں کہ چڑیا اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتی، چر چک کر کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، گھروں میں، منڈیروں پر، آپ کے گھر کی چھت پر جو دالہ آپ سکھا رہے ہوتے ہیں، نکالے ہوئے ہوتے ہیں، ہوا لگا رہے ہوتے ہیں، کھیتوں کے اندر چڑھ چک کر کے وہ آسودہ حال ہو کر کے لوٹتی ہے، شام میں پیٹ بھر کے لوٹتی ہے، جبکہ گھونسلے سے نکلتی ہے خالی پیٹ۔ کہتا اللہ ایسے روزی دے گا جیسے وہ چڑیوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام میں، صبح خالی پیٹ نکلی اور شام میں آسودہ ہو کر کے لوٹی۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت پہ قربان جائیے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے غالباً، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہا کہ کتنی ہی دابہ، زمین پر ریگنے والی مخلوق ایسی ہے، چلنے والی مخلوق ایسی ہے جو اپنی روزی آپ اٹھا نہیں سکتی، اتنے کمزور ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے، اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے اور تم کو بھی روزی دیتا ہے۔ بعض مخلوق ہے جو اٹھا نہیں سکتی، چل نہیں سکتی ہے، روزی وہاں تک چل کے آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ کوا جب انڈا پھوڑتا ہے، اس میں سے جو بچہ اس کا نکلتا ہے تو کوے کے بچوں کے پر سفید ہوتے ہیں۔ اب جو اس کا ماں باپ دیکھتا ہے کہ انڈا سے بچہ نکلا سفید، پنکھ اس کا سفید ہے، ہم لوگ تو کالے ہیں، تو بھاگتا ہے دونوں، کوا مذکر مؤنث جو بچے کا باپ ماں ہے وہ بھاگتا ہے اور دور سے دیکھتا رہتا ہے گھونسلے کی، گھونسلہ تو ہمارا ہی ہے، اس میں انڈا ہی ہم نے ہی سیبا ہے، یہ بچہ ایسا اجلا کیسے آیا؟ اب جو سب سے زیادہ بچے پر شفیق ہوتا ہے ماں باپ، وہ چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے، اب وہ بچہ کیسے جیے گا؟ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے پرندے اڑنے والے، چھوٹے چھوٹے ایک دم چھوٹے چھوٹے، وہ آتے ہیں اس کے پاس، گھیر لیتے ہیں، اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور منہ کھلے رہتا ہے، اسی میں سے اس کے منہ میں جا رہا ہے اور اس کی روزی روٹی کا سامان ہوتا ہے، اور کوا دیکھتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا پر آہستہ آہستہ کالا ہوتا ہے، جب کالا ہو جاتا ہے تب آ کر کے وہ اس کو اپنے چونچ سے دانا ڈالتا ہے، اپنے پروں کے اندر لے لیتا ہے، لیکن جب تک اس کا سفید پر رہا یہ سوچ کے کہ یہ عجیب و غریب مخلوق ہمارے گھونسلے میں کہاں سے آ گئی، ہم تو کالے ہیں، یہ اجلا کہاں سے آ گیا، ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہاں تک روزی پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تو توکل کا مطلب کبھی مت سمجھیے گا کہ ہاتھ کام توڑ کر کے بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں، بخشی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، گاؤں والا کھلاوے گا ایک دن دو دن، دوسرے دن کہے کہ یہ پیٹ پوسا سب ہے، پیٹ پال رہا ہے، جا کیوں نہیں رہا ہے؟ محنت کیجیے، حرکت کیجیے، یہاں تک کہ جب کمانے کی صلاحیت نہیں رہی اللہ انتظام کرے گا، یا تو بال بچے کے ذریعے کرے گا یا کہیں سے انتظام کرے گا، اللہ کرے گا، لیکن جب تک قوت ہے آپ بھاگتے دوڑتے رہیے، روزی تلاشی اور اللہ پر بھروسہ رکھیے کہ آپ کے حصے کی جو مقرر روزی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی، اور اللہ کے راستے میں جب خرچ کی باری آئے تو حسب حیثیت اور حوصلہ خرچ کیجیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، صدقہ و خیرات دینے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو سورہ سبا میں آیت نمبر 39 کہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، جو کچھ بھی قلیل یا کثیر، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کا بہتر بدل عطا کرتا ہے، وہ اس کا بہتر بدل عطا کرتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے، بہترین روزی دینے والا، سب کو وہی روزی دیتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ رہو، جتنا کچھ دے سکتے ہو کم یا بیش اپنی آمدنی کے حساب سے، جب کبھی نیکی کی کوئی راہ ہو، کوئی محتاج تمہارے سامنے آئے جس کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے روزی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اپاہج ہے، ہاتھ پر کٹا ہوا ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، تمہارے ذریعے اس کو مل رہا ہے، لیکن اصل میں دینے والا کون ہے؟ اللہ، جو اس آدمی کو تم تک لایا، تمہارے پاس آیا، تم کو اس نے پیسہ دیا ہے، تم اس کو دے رہے ہو، اس ذریعے سے اس کی زندگی کٹ رہی ہے۔ سب کا سب سے اللہ تعالیٰ نے معاملہ باندھ رکھا ہے، ایک کا دوسرے سے باندھ رکھا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مالی، صدقہ دینے سے مال کبھی گھٹتا نہیں، اور سودی کاروبار کو مٹا دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود خاروں کو دیکھتے نہیں ہیں، دکانیں جل گئی، کبھی ہلاکے ہو گیا سب۔ علماء نے کہا کہ سود خار اپنی محتاجی اپنی زندگی میں دیکھ کے مرتا ہے۔ اللہ حرام خوری کے پیچھے مت جاؤ، دنیا والوں کے پیچھے مت بھاگو، اپنی روزی حلال طریقے سے حاصل کرو، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، اور اسی مال میں سے اللہ نے جو دیا ہے محتاجوں پر خرچ کرو، انشاءاللہ اللہ بہترین روزی عطا فرمائے گا۔ حدیث یاد آئی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وینزل ملکان من السماء الا وینزلان ملکان یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ کہتا ہے ہر صبح، ہر روز جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، الا وملکان ینزلان، 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین عوض عطا فرما، بدل عطا فرما، بڑھ چڑھ کے عطا فرما، ایک فرشتہ یہی صدا لگاتا ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ بخیل کے مال کو برباد کر، جو ممسک ہے، جو اپنے بال بچوں پہ خرچ نہیں کرتا ہے، حاجت اور ضرورت کے مطابق اپنے بچوں کی خوراک مہیا نہیں کرتا، جو محتاجوں کو نہیں دیتا ہے، اتنا کوڑی چن ہے، ایک ایک پیسے کو پکڑے ہوا ہے دانت سے، ہاتھ کبھی اس کا جیب تک جاتا ہی نہیں خیرات کے لیے۔ اللہ ایسے ممسک کو، ایسے بخیل کو تلف دے، مال اس کا برباد کر دے۔ تو خرچ کرنے والے کو اللہ دیتا ہے۔ اور ایک آخری بات اس خطبے کی کہ دعا کے لیے دوسروں کے دروازے کو کھٹکھٹانے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے، جس میں عزت نفس بھی ہے، جو سائل کو گلے لگاتا ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اور دوسرے کے دروازے پر صدا لگانے کے بجائے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، اللہ کے پاس صدا لگاؤ، تنہائی میں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اس کی تعریف کرو، اس کے نبی پر درود و سلام بھیجو، اللہ کو اس کی رزاقیت کا واسطہ دو کہ اللہ تو رزاق ذو القوت المتین ہے، تو رزاق ہے، سب کی روزی تیرے پاس ہے، ساری مخلوق کو تو روزی دیتا ہے، دیکھ تیرا بندہ روزی کا محتاج ہے، ہمیں روزی عطا فرما۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے، وہ سخی ہے۔ اگر وہ ساری دنیا کی ہر مخلوق کی حاجت اور اس کا مطالبہ اس کی ضرورت کے مطابق اللہ پورا کر دے تو بھی اس کے خزانے رحمت میں اتنی بھی کمی نہ آوے جتنی کی سوئی کو سمندر میں ڈبانے سے سمندر کا پانی کم ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس قول کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ اللہ فرماتا ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، لو ان انسکم وجنکم، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا فی صعید واحد، سب اکٹھے ہو جاؤ، انس جنات مومن کافر سب جمع ہو جاؤ، فسألونی، سب مانگو، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، ہر مانگنے والے کو اس کی مانگ کے مطابق دے دے، اس کی خواہش کے مطابق دے دے۔ آتا کل انسان مسئلتہ لا ينقص ذلك مما عنده، اللہ کے پاس جو خزانہ ہے روزی کا، رزق کا، اس میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا، کما ينقص المخیط اذا غمس فی البحر، جیسنا کہ سوئی سمندر میں ڈالنے سے سمندر کا پانی کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ روزی مانگ، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سوال پورا ہوگا، تنگی دور ہو جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، اگر آج سختی جھیلو کل آسانی آئے گی، پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اللہ رب العالمین سے روزی تلاشو، روزی مانگو۔ بہرحال روزی کے جو دنیاوی اسباب ہیں، ظاہری اسباب ہیں، ان کو آپ اختیار کیجئے، اور یہ جو دینی اسباب کچھ آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ان اسباب کو تو بالکل ہی ضروری طور پر جیسے مادی اسباب کو اختیار کرتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سب دکان دوری کرنا، کھیتی باڑی کرنا سبب ہے؟ سبب کو مؤثر بنانے والا مسبب ہے، جو سبب کا خالق ہے، جس نے سبب پیدا کیا ہے، اس سبب کے اندر تاثیر کون دے گا؟ جو مسبب ہوگا، سبب کا پیدا کرنے والا ہوگا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو جو بھی آپ حلال کام کیجئے، اس میں برکت دینے والا، اس کا فائدہ ظاہر کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اسی لیے میرے بزرگوں دوستوں، اپنے گناہوں سے تائب ہو، اللہ تعالیٰ کے واجبات و فرائض کو بجا لاؤ، اللہ سے سوال کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ جو کافروں کو روزی دے رہا ہے، وہ اپنے چاہنے والے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے مسلمان بندوں کو کیوں محروم کرے گا؟ وہ کیوں محروم کرے گا؟ جی اس لیے میری دعا ہے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ یہ جو ہم و غم، یہ جو صبح و شام کی الجھن ہم پر سوار رہتی ہے، روزی کہ دنیا میں تنگی نہ ہو، مال و دولت ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بقدر کفاف دے دے۔ دیکھو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بقدر کفاف مانگو، ذات دولت کی دعا مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے کہتے کہ پہاڑوں کو سونا کر دے تو وہ بھی مل جاتا، لیکن آپ دعا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، اللہ تعالیٰ آل محمد کی روزی کفاف بنا، یعنی بقدر ضرورت مل جائے، بقدر ضرورت مل جائے۔ بعض روایت میں کہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہو، جس دن کھاؤں گا اس دن شکر گزاری کروں گا، جس دن بھوکا رہوں گا اس دن مانگوں گا۔ جی مسلمان کو آگے جانا ہے، اس کی منزل جنت ہے، اس کی منزل جنت ہے۔ اگر 2 وقت کی عزت کی روٹی اگر مل جاتی ہے، آپ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، صحت مند ہیں،
امن اور عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی عزت سے مل رہی ہے، قسم اللہ کی دنیا آپ کے قدموں پر نچھاور ہے۔ جو مرنے پر یقین نہیں رکھتا، مرنے پر کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتا، وہ ناعاقبت اندیش، وہ کافر دنیا سمیٹتا ہے، وہ دنیا کے مزے لیتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری منزل آخرت ہے، تو آخرت کمانے کے لیے آئے، لیکن جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے ہم کو کمانا بھی ہے، اور اسلام کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ کماؤ، لیکن حلال طریقے سے کماؤ۔ بہرحال باتوں کو سمیٹتے ہوئے جو باتیں ہم نے کہی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی باتیں میں نے آپ کو سنائی، قصہ کہانی آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی نہیں، اللہ کی آیات ہے، نبی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو اللہ دور کر دے، اور اپنے فضل سے اللہ تعالی ہمیں وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے، اور ہم کو ہماری ضرورتوں کے لیے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ حلال رزق اتنی دے کہ ہم کو حرام کی طرف کبھی جھانکنے کی نوبت نہ آئے، اور اتنا دے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ انک تعالی سمیع مجیب۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔